سمجھتے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص ٹاپک ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہم ضرور بتاتے ہیں، جو چیز ہاتھ میں نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں ہم نہیں بتا پاتے۔ ایک صاحب نے ہمیں کال کیا اور بتایا، جی مجھے یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کروڑ پتی بننے کی علامت ہے یا نہیں۔ اگر ایسی علامت ہے تو پھر میں ہاتھ دکھاؤں گا، اگر ایسی علامت نہیں ہے تو میں ہاتھ نہیں دکھاؤں گا۔ تو پیارے دوستو دیکھیں، ہاتھ میں ایسی علامتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ایسی علامتوں کا مطلب یہ تو نہیں کہ لکیریں بن گئی تو آپ کو کروڑوں اربوں مل جائے گا۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، تب جا کے وہ سارے سلسلے بنتے ہیں۔ کیا آپ کہیں جی نہیں بس ویسے ہی بن جائیں، تو ویسے بننا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور جو لوگوں کو مل جاتی ہے دولت، کامیاب ہو جاتے ہیں، کس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں اپنے ہاتھ میں تلاش کریں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ میں کب بنوں گا اور کیسے بنوں گا، آپ خود دیکھ لیں کہ کب بنیں گے اور کیسے بنیں گے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں لیف لائن کے اوپر، یعنی زندگی کی لکیر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں برین لائن پر، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہارڈ لائن پر، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی لکیریں جو ہیں یہ عام خاص لکیریں جو آپ کے ہاتھ میں، اور کچھ ہاتھوں میں قسمت کی لکیر، سمجھیں کہ یہ کامیابی کی جو لکیر ہے اس گراؤنڈ میں جا رہی ہے، اور یہاں پر ایسا اسٹار بنا رہی ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو کروڑوں پتی بھی ہو سکتے ہیں، اربوں پتی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ یہ نہیں کہ لکیریں بن گئی تو آپ کہیں جی مجھے ہو جانا چاہیے، میری لکیریں تو بن گئی۔ اب لکیریں بننا اور لکیروں کی ساخت کا مکمل ہونا، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں بھرپور قسم کا ٹائم لگتا ہے، تب جا کے وہ سلسلے بنتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہاتھوں میں یہ جنی اس طرح سے بھی ایک شاخ ادھر بھی آ جاتی ہے اور ادھر بھی اسٹار بن جاتا ہے۔ جنی جو کچھ ملے گا نیک نیتی سے ملے گا، نیک نیتی سے سارا کچھ بنے گا، اور اچھی کوشش، اچھی محنت سے سارا کچھ بنے گا۔ اور محنت کے لیے جو نا ضروری ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں کروڑ پتی بنوں گا نہیں بنوں گا، تو اگر اس طرح کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو 100% بنیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ لکیریں تیار ہو گئے تو آپ بیٹھ جائیں جی میں سب تو اب کروڑ پتی بنوں گا، نہیں۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے بہت سی چیزوں کو آپ نے مارنا ہے، بہت سی چیزوں سے سیڈ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تب جا کے یہ کامیابی اور یہ دولت، یہ سارا کچھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی لکیریں آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے کسی جاننے والوں کے ہاتھ میں، اور پھر یہاں پر بھی یعنی اس طرح کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، یہ جیسے ہم دولت کا گھر کہتے ہیں، یہاں پر بھی لکیریں بنی ہیں، یعنی نصیب میں دولت ہے، لیکن اس کے لیے محنت تو کریں، کوشش تو کریں، تب جا کے یہ سارا کچھ ہوگا نا۔ کریں گے کچھ نہیں، آپ کہیں گے جی لکیریں بنی ہوئی ہیں مجھے تو ہو جانا چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لکیروں کا مطلب یہ ہوتا ہے آگاہی دینا، اور کوشش اور محنت کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ اور اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر اس طرح کی لکیریں ہیں تو آپ ضرور بنیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں اس کو تلاش کیجیے گا۔ اگر اس طرح کی لکیریں ہیں تو میں کہتا ہوں اگر ایک کام کر رہے ہیں، ایک نوکری کر رہے ہیں، تو دوسری بھی شروع کر دیں، اس کے ساتھ تیسری بھی شروع کر دیں، اور اگر چھوٹا کام ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، آگے سے آگے بڑھائیں، تاکہ یہ دولت اور سب کچھ آپ کے پاس آئے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ مدیہ نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میری شادی پسند کی ہوگی؟ مدیہ صاحبہ، آپ کی شادی پسند کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور انشاءاللہ اچھی جگہ ہوگی اور بہتر رہے گی۔ سمینہ نے سوال کیا گجرات سے کہ میرے شوہر بڑے شکی مزاج ہیں، جس کی وجہ سے میں طلاق لینا چاہتے ہوں، کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ آپ طلاق لینا چاہیں نہ چاہیں، آپ کی زندگی مجھے گزرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بہتر، اور طلاق والی جو پوزیشن ہے خود بخود ایسے سلسلے بن جائیں گے جس سے یہ معاملات ٹوٹ جائیں گے۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے تو کوشش کریں کہ یہ سلسلہ نہ ٹوٹے، کیونکہ طلاق کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ عثمان احمد نے سوال کیا منڈی باؤدین سے
کہ میں نے CSS جو نا اس کے 2 بار یعنی امتحان دیا ہے، 1 بار پہلے دے چکا ہوں اور اب یہ دوسرا. یہ بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں. دیکھیں جی، آپ کی کامیابی کی لکیر پر تو کراس موجود ہے. آپ کامیاب ہوں گے. واقعی کوشش کرنا، محنت کرنا آپ کا کام ہے اور رحمت میرا اللہ کرے گا. آپ کا ہاتھ اچھا ہے. بطول نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی. حمزہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میں نے بار کے لیے پیپر جمع کرائیں، یہ بتائیں کہ مجھے اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں. دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں سفر کی تو لکیریں موجود ہیں، لیکن سفر کے جو چانس ہیں 2024 اور 2025 میں نظر آتا ہے. بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ رحم کرے. محمد خلیل نے سوال کیا دبئی سے کہ میں دبئی میں ہوں، کافی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کام یا نوکری نہیں لگ رہی. یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کچھ نوکری ملنے کے چانس ہیں یا نہیں. بالکل انشاءاللہ نیا سال آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا. کوشش آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا اچھا وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ. عابد حسین نے سوال کیا کمالیہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں، اگر ہے تو دولت کب آئے گی. پیارے دوست، 2024 اور 2025 آپ کے لیے بہت اچھے سال ہوں گے اور کوشش کریں آپ جتنی محنت کریں گے اس سے کہیں زیادہ دولت آئے گی، لیکن کوشش آج سے شروع کر دیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. عثمان نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ 2 بار منگنی ہو کر ٹوٹ گئی ہے، یہ بتائیں کہ آگے جو سلسلہ بنے گا وہ چلے گا یا نہیں. انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور اگلی جو شادی کا جو سلسلہ ہوگا وہ کامیاب ہوگی آپ کی. ماریا نے سوال کیا تربیلا سے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں شادی کی لکیریں مختلف ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. ایک ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں وہ 2 شاخیں ہیں جن کی شادی نہیں چلے گی اور محبت کا جو سلسلہ ہوگا وہ بھی نہیں چلے گا. دوسرے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ ایک ہے. واضح ہے کہ جہاں پسند کی ہوگی وہاں پر وہ شادی چلے گی، جہاں ارینج میرج ہوگا وہاں پر چلنے کے چانس نہیں ہے. ماریا نے سوال کیا UK سے کہ 12 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی اولاد کی علامت ہے یا نہیں. بالکل آپ کے ہاتھ میں اولاد کی علامت موجود ہے اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی اولاد دیر سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں ہیں، اولاد ہوگی. آپ پابندی سے سورہ کوثر جو نا اس کو 300 بار روز کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.